سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. پیچھے کی آیات میں اللہ پاک نے جو تکوین کی ہے، تخلیق کی ہے کائنات، اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ سب کچھ سننے کے بعد فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ روگردانی کریں، اعراض کریں، اگنور کریں ان چیزوں کو، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو آپ ان سے کہہ دیے کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں، صاعقۃ کڑک، مثل صاعقۃ عاد و سمود، اس قسم کی کڑک جو قوم عاد اور سمود کو لگ چکی. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ، جب ان کے پاس آئے رسول ان کے آگے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ بندگی کرو مگر سوائے اللہ کے. اب اس میں جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہر طریقہ جو دعوت کا ہے رسولوں نے استعمال کر لی. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے سے بھی پیچھے سے بھی مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو بھی ممکن طریقہ تھا تبلیغ کا وہ انہوں نے استعمال کر لیا دعوت کا. رشتہ داری کے لحاظ سے بھی جو طریقہ بنتا تھا وہ بھی کیا، کسی کے گھروں میں بھی گئے، کسی کو اپنے گھروں میں دعوت پہ بلایا بھی، کہیں بھی اگر گیٹ ٹو گیدر ہوئی، کسی میلے میں گئے، کسی فنکشن میں گئے، وہاں بھی انہوں نے ان کے سامنے بڑی مدلل دین کی بات رکھی. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے یہ کہا لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکہ، فرشتہ نازل کرتا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو ان کو رب پر ایمان تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اگر یہ چاہتا. دوسرا یہ کہ فرشتوں پر بھی ان کا ایمان تھا. تو کبھی بھی رسول لوگوں کو یہ بتانے نہیں آئے کہ اللہ نام کی ایک ہستی بھی ہے، اور لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے اور رسول انہیں کوئی اوپری چیز بتا رہے تھے، بلکہ مذہب کے نام پر ایک ملغوبہ پہلے موجود ہوتا تھا، سو کالڈ وہ ریلیجن ہوتا تھا ان کو. مذہب کے نام پر ایک مذہبی ملغوبہ ہوتا تھا جس میں مختلف ریچولز ہوتی تھی. اس کے اندر اللہ کا ایک تصور بھی موجود ہوتا تھا، فرشتوں کا بھی ایک تصور موجود ہوتا تھا، اللہ کے دوستوں کا ایک تصور بھی موجود ہوتا تھا، جنت اور جہنم کا بھی ایک تصور موجود ہوتا تھا.
اور اس سے بچنے کے طریقے بھی اس میں لکھے ہوئے ہوتے تھے، اس مذہب میں موجود ہوتے کہ اس طریقے سے کوئی تمہیں بچا لے گا، تم اس کی مٹھی گرم کرو گے وہ تمہیں بچا لے گا۔ اور جب نبی آتے تھے تو ان کے رستے میں سیکولر کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، ان کے رستے میں ہمیشہ یہ جو مذہبی ملغوبہ ہوتا تھا اور اس وقت کی جو مذہبی قیادت اور پروہت ہوتے تھے اور پنڈت ہوتے تھے اور اس وقت کے جو مجاور ہوتے تھے وہ کھڑے ہوتے تھے۔ اب لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے، یار یہ بھی مولوی ہیں۔ دیکھنا مکے والے کون تھے؟ مذہبی طبقہ تھا نا، کسی کے ذمہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی، زمزم پلاتے تھے، اچھا کسی کے ذمہ جو ہے وہ حاجیوں کو انٹرٹین کرنا، کھانا ان کی ذمہ داری ہوتی، کسی کے ذمہ پانی پلانا ہوتا تھا زمزم کا، وہ یہ زمزم کا پانی جو ہے وہ عرفات تک سپلائی کرتے تھے۔ بات کی سمجھ لگی آپ؟ کچھ لوگ فال نکلوانے والے ہوتے تھے، انہی میں وہ بھی تھے جو جہاں لوگ جا کے یہ جیسے ہمارے بگٹی صاحب ہڈی پر بتایا کرتے تھے نا لوگوں کو قسمت، اسی طرح کا ایک مذہبی طبقہ وہ ہوتا تھا کہ جس سے صرف تعویذ، آب زمزم پلانے والے سے تعویذ نہیں لے سکتے آپ کیونکہ اس کی ڈیوٹی نہیں۔ تو اب بھی درباروں پر یہ تقسیم موجود ہوتی ہے، بہشتی دروازہ کس نے کھولنا اور اس کا فنڈ کون لے گا، سالانہ عرس ہوگا تو اس کا فنڈ کون لے گا، فلاں کون لے گا، اور ان فنڈوں پر ان میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی۔ وہی چیز اس ملغوبے کے اندر سارے تصورات موجود۔ اب جب مذہبی طبقہ یہ کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ کس نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا تھا؟ یہودی علماء نے۔ وہ جو ملغوبہ تھا ایک مذہب کا بنا ہوا، وہ ان کے سامنے کھڑا ہوا، ان کے فتوے پر رومی حکومت نے ان کے زور دینے پر اپنے تئیں انہوں نے ان کو سولی دی۔ اللہ نے بچا لیا تو بچا لیا، لیکن وہ تو کہتے ہیں نا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو، یعنی یہودی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو مروا دیا۔ ہماری ہولڈ دیکھو معاشرے پر، تو وہ جو آگے مذہبی ملغوبہ ہوتا ہے نا اس کی ہولڈ بڑی ہوتی ہے معاشرے پر، کیونکہ وہ صدیوں سے آ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جب نبی ایک نئی بات کرتا ہے، ان کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان ھذا لشیء عجاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے الہوں کو ایک الہ بنا دیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی، جو کام اتنے دیوتا کر رہے تھے، اتنے بابے چاچے مل کے کر رہے تھے، وہ ایک خدا کرتا ہے سارا کچھ۔ تو یہ مذہبی ملغوبہ ہے جو کہتا ہے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر دیکھو اللہ پاک کیا مجبور تھا کہ اس بندے کو چنے جو ہماری بکریاں چراتا رہے؟ اگر اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجنا ہوتا تو اپنے یہاں سے کوئی فرشتہ کوئی نہیں تھا، وہاں سے فرشتہ بھیج دیتا، سارے ایک دن میں سجدہ کر لیتے اس کو۔ وہ فرشتہ کہتا نا مجھے سجدہ کرو، اللہ نے کہا مجھے، وہ ان کو اس کو سجدہ کر لیتے۔ لوگ جنوں کو کرتے نہیں ہیں، یہ درختوں کو جا کے کیوں سجدے کرتے؟ اس لیے وہاں جنات، بچہ ڈر جاتا جی، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فانا بما ارسلتم به کافرون۔ اچھا جی یہ کیا دلیل ہوئی کہ جی اگر اللہ پاک چاہتا تو فرشتہ بھیجتا، اور چونکہ تم فرشتے نہیں ہو لہذا ہم تمہاری ہم اس کا انکار کرتے ہیں جو تم لے کر آئے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ یعنی آپ کے پاس اگر عدالت ایک بندے کو بھیجتے سمن کی تعمیل کر کے لا، تو آپ کہتے کہ وہ تم شلوار قمیض میں آئے ہو، اگر جج صاحب چاہتے کسی پینٹ کوٹ والے کو نہیں بھیج سکتے تھے، ہم تمہارے سمن کی تعمیل نہیں کرتے۔ یہ کیا دلیل ہوئی؟ تم اس سے ثبوت مانگو کہ تم وہاں کے ہو یا نہیں، تم عدالت کے کرندے ہو یا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی عدالت اگر چاہتی تو فلاں کو نہیں بھیج سکتی تھی، یہ گنجے کو کیوں بھیجا، بالوں والے کو نہیں بھیج سکتی تھی؟ یہ کیا دلیل ہوئی؟ اللہ پاک نے فرمایا ولو انزلنا ملائکہ، اگر ہم فرشتہ بھی نازل کرتے، لجعلناہ رجلا، ہم اس کو بھی مرد کی شکل میں نازل کرتے، اس لیے کہ تم فرشتے کو دیکھنے کا تحمل نہیں کر سکتے۔ ہم نے بندے نہیں مروانے تھے، فرشتہ اصل صورت میں آ جائے تو بندے مر جائیں گے، لہذا اگر ہم اس کو بھیجتے، آپ دیکھیں نا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ، اس میں یہی تو کہا گیا اگر ہم فرشتے اس دن بھیجیں گے جس دن ہم نے تمہیں مارنا ہوگا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ان کو پھر وہی اشتباہ پڑ جاتا، پھر اسی شک میں پڑ جاتے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے،
ثبوت دو کہ تم فرشتہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرشتے سے، آپ کی جو روحانیت ہے وہ فرشتے سے زیادہ طاقتور اور فرشتے سے زیادہ لطیف ہے، پیوریفائڈ ہے۔ اسی لیے جبرائیل رہ گئے تو حضور چلے گئے نا۔ اور فرشتوں میں سے سوائے جبریل کے اور کوئی کلام الہی کا تحمل نہیں کر سکتا۔ قرآن بتاتا ہے جب اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو صرف اس کی سرسراہٹ سے آسمان کے فرشتے غش کھا کے گر پڑتے ہیں، فاضعوا، اس کی دہشت سے۔ پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، قالوا الحق، کہتے تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ کہتے حق ہی کہا ہے جو بھی کہا۔ اتنے ڈرے ہوئے، سوائے جبریل کے کوئی اس قرآن حکیم کا تحمل نہیں رکھ سکتا۔ وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ ڈھونڈتے پھرتے پڑھنے والوں کو کہ کہیں کوئی مجلس پڑھ رہی ہے قرآن حکیم تو وہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہاری مراد موجود ہے، اور وہ پھر ایک دوسرے کو اوپر گرتے گرتے آسمان تک ان کی جو ہے وہ لائن لگ جاتی۔ حضور نے فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو فرشتے کھینچے چلے آتے ہیں یہاں تک کہ وہ تمہارے منہ کے ساتھ اپنا منہ جوڑ دیتے تاکہ یہ کلام الہی ہمارے اندر سے ہو کے گزرے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا، ہمیں پڑھنا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ اور پھر قرآن ان کو کھینچتا ہے اور تمہارے منہ کی بدبو ان کو بگاتی ہے۔ دیکھیں نا یعنی کتنا کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کو پتہ جب آپ بات کرتے تو 2 میٹر دور تک اس کی سمیل جاتی ہے سگریٹ کی۔ آپ جس جگہ سجدہ کرتے ہیں آپ کارپیٹ میں اس کی بو چھوڑ کے اٹھتے ہیں، اگلا بندہ آتا ہے سجدہ کرتا ہے اس کو وہ محسوس ہوتی ہے۔ آپ نسوار ڈالتے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کے کپڑوں سے اس کی بو آتی ہے۔ تو فرشتوں کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ تو وہ منہ جوڑتے ہیں اور آگے سے بو کے بھبکے نکل رہے ہیں تو آپ تو ان کو عذاب دے رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں ان کو آپ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مسوڑے زخمی کر دوں کر کے وہ مسواک، اور اگر مجھے امت پر تکلیف کا خدشہ نہ ہوتا، بھاری نہ ہوتا میری امت پر، تو میں فرض کر دیتا ہر وضو میں مسواک کرنا، دہان صاف کرنا۔ تو اگر وہ فرشتہ ہوتا تو ہم مرد کی شکل میں نازل کرتے، پھر تم کہتے کہ تم تو فرشتے نہیں۔ اور وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ آپ فرشتے نہیں ہیں لہذا، اور یہ ہر نبی کو انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسے رسول ہیں کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے ہیں، شاپنگ بھی کرتے ہیں، شام کو عصر کے وقت تھیلا لیا ہوا اپنا بھی سودا لے کے آتے ہیں اور جتنی بیوائیں ہیں سب کا سودا اٹھا کے دونوں ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں، شہدائے احد کے گھروں کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ مال حاضر رسول، اس وقت تک تو دینی جو طبقات تھے، جو پیر صاحبان تھے، ان کا جو مذہبی رجحان ہوتا وہی ہوتا جو موجودہ پیروں کا سال کے بعد پگاڑے نے دیدار دینا ہے۔ اور ہر نماز پیر صاحب مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے، جیسے ہماری بیوروکریسی کو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے پبلک میں گھلنا ملنا نہیں ہے ورنہ آپ کا وقار جاتا رہے گا۔ آپ کبھی کبھی ملیں نہیں، کسی فنکشن میں وہ دعوت کر کے آپ کو بلائیں۔ اگر سفیر صاحب آپ کو ہر دن مسجد میں مل جائیں تو آپ کو دعوت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ڈرائیور کے برابر نہیں بیٹھنا، پچھلی سیٹ پہ سفیر صاحب نے بیٹھنا ہے، یہ انسلٹ ہے کہ تم ڈرائیور کے برابر ہو۔ اسی طرح ان کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ یہ جمعہ کسی کو نصیب ہوتا ہے لیکن جمعہ پڑھنے اگر مسجد چلے جائیں تو چلے جائیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے، لوگوں میں ختم ہو جائے گا، ہمارا روب داب ختم ہو جائے گا۔ تو کہا یہ کیسے رسول ہے؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نازل نہیں کیا گیا جو ان کے آگے پیچھے چلتا اور کہتا بازار خالی کر دو، ہٹ جاؤ، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، بچو۔ اور یلقی الیہ کنز، یا ان پر خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ پتھر کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتا۔ او تکون لہ جنت یاکل منہا، دوسروں کو چھوڑو، اپنا ہی باغ ان کا کوئی لاگ جاتا جس میں 24 گھنٹے اور 12 مہینے اور ہفتے کے 7 دن اس میں کھجوریں لگی رہتی، یاکل منہا۔
یہ نشانیاں، یعنی جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں اس پر ڈسکس کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ وہ کہ جی آپ یہ پولیس کی گاڑی آئی ہے بیٹھے اس میں، کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو دیکھیں اس کی سیٹیں کیسی ہیں، ہم تو نہیں بیٹھتے اس کا اوٹر بھی نہیں لگا ہوا، ہم نہیں بیٹھتے اس میں۔ اور بھائی یہ پوچھو کہ یہ اصلی پولیس والے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد وہ تمہیں گدھے پر بھی بٹھا کر لے کے جائیں گے، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی جانا پڑے گا۔ دعوت پہ بات کرو کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہو کہ جی کیسے رسول ہیں، فرشتہ کیوں نہیں ہے، فرشتے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا مقصد صرف کنفیوژن پھیلانا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ بات کی۔ اب بھی یہی بات کہتے ہیں، ہر نبی کے دور میں یہی بات کی، کوئی نئی اوپری بات ہے۔ آپ ان کے ساتھ حق بات کریں، قرآن یوں کہتا ہے، حدیث یوں، اس کے بعد وہ پھر اگلی بات دیکھیں وہ کیا شروع کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو انہوں نے تو تکبر کی روش اختیار کی زمین میں، نا حق، ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے کہ کون ہے زبردست ہم سے قوت میں۔ جب رسول ان کو دھمکی دیتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ ہنستے تھے، دیکھو یہ ہم کو دھمکی دے رہے ہیں، اِنَّا نَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم تمہیں اپنے اندر کمزور پاتے ہیں اور تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو کہ یہ ہو جائے گا ہمارا، وہ ہو جائے گا۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تیرے قبیلے کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں نہ ہوتی، تیرا ماما نہ ہوتا، وہ میرا یار ہے گانے کا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تمہیں پتھر مار کے رجم کر کے مار دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، تو کوئی اتنا زیادہ ہمارے لیے مشکل ٹارگٹ نہیں ہے، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں تمہیں، اور تم جو روز ہمارے دروازے پہ جا کے ہمیں دعوت دیتے پھرتے ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، اے قوم میرے خاندان والے تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ عزت والے ہیں، تم میرے ماموں چچا پھپھا کا منہ دے کے مجھے چھوڑ رہے ہو اور تمہیں اللہ کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تو ہر رسول کو انہوں نے یہ کہا من اشد منا قوہ، ہمیں کون آ کے سزا دے گا۔ پھر اللہ پاک جب وہ سزا لے کر آیا تو پھر کوئی بچانے والا انہیں یہ تھا کہ یہ پتھر کے ہمارے گھر ہیں، یہ دروازے بھی، یہ اندر سارا سسٹم، پورا شہر پا پہاڑ، اور ہم طاقت میں بہت زیادہ ہیں، نہ ہمیں سیلاب ڈبو سکتا ہے، نہ ہوا ہمارے گھر ہوتا ہے نا چھتیں اڑ جاتی ہیں اور آدمی ڈرتا ہے، ذرا سی بھی باہر ہوا تیز چلتی ہے تو جس بیچارے کی چھت کمزور ہوتی ہے اور اس کی شتیر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ساری رات وہ بیٹھ کر گزارتے اور اس کی نظر شتیر پر ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کس چیز کا ڈر ہے جی، نہ بجلی کا ڈر ہے، نہ بارش سے ہمارے مکان گرتے ہیں، نہ ہوا ان پہاڑوں کو گرا سکتی ہے، وہ پہاڑ آج تک بھی اسی طرح کھڑے۔ اللہ پاک نے کہا فکر مت کرو، یہ سب کچھ رہے گا، تم نہیں رہو گے۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن اللہ پاک نے ہوا چلائی، وہ ہوا جو اس طرح سائیکلون ٹائپ تھی کہ وہ ویکیوم، جس طرح آپ ویکیوم مشین سے کچرا اس کے آگے سے وہ ہٹا کے صرف پائپ رکھ کے آپ نہیں پکڑتے کاکروچ اور سوراخوں سے نکالتے ہیں کچرا، اس نے ان کے گھروں سے ان کو کھینچا، اوپر لے گئی گھما کے اوپر۔ ان کے مرغے بھی اوپر سے اذانوں کی آوازیں آتی تھی، مرغے اوپر کر رہے تھے ککڑوں کو، جانوروں کی گائے بھینسوں کی اوپر ڈکرانے کی آوازیں آتی تھی، اوپر لے گیا اللہ پاک نے، اور وہاں سے ایئر پاکٹ کے اندر ان کو پھینکتا گیا، اور کوئی کسی کی تعزیت کرنے والا بھی وہاں نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ایک منظر کھینچا اللہ پاک نے، جیسے ہمارے یہاں جب گندم وغیرہ یا چاولوں کی کٹائی ہوتی ہے تو سوکھنے کے لیے، اسی طرح ان کے یہاں سیزن ہوتا ہے جس میں یہ کھجوروں کے جو پرانے بڈھے تنے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ کاٹ کے تو پھر شیتیروں وغیرہ کے لیے استعمال کرتے، تو انہوں نے ان کو سوکھنے کے لیے ڈالا ہوتا ہے میدان میں، تو چونکہ یہ لمبے دھڑنگے تھے یہ، تو اللہ پاک نے فرمایا کیا منظر تھا، جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے تو میدان میں اس طرح ڈھیر لگا ہوا تھا۔ قالوا من اشد منا قوة، فرمایا تم ان کی عقل کا اندازہ کرو کہ قد تو بڑے تھے لیکن عقل اندر تھوڑی تھی۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة، انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا، یہ سیدھی سی بات تھی، کوئی بندہ بھی سوچ سکتا تھا کہ جس نے انہیں بنایا ہے، جو ان کا کریٹر ہے،
وہ ان سے طاقتور ہے. یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے بنایا وہ ڈسمنٹل بھی کر سکتا ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں جس نے تمہیں بنایا ہے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ ہماری آیات کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے پھر طوفان بھری بھیجی ہوائیں فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، اور یہ 8 دن اور 7 راتیں تھیں. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں چکھائیں رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں. یہ ایام النحسات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دن منحوس ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ منحوس دن تھے جس میں ان کو صفائی ہوئی، اللہ پاک نے کٹائی کی اس قوم کی. اسی طرح اگر کسی بندے کا جمعے والے دن کوئی نقصان ہو گیا تو وہ دن اس کے لیے منحوس ہوگا. کہ بندہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں اس کے پورا گھرانہ جو ہے وہ مارا گیا، تو وہ تو اس دن کو منحوس سمجھے گا نا، لیکن میرے لیے یہ منحوس دن تھا. یا کوئی بندہ جمعے والے دن مرتد ہو گیا، یا کسی بندے نے جمعہ نہیں پڑھا ہے، تو وہ دن اس کے لیے منحوس ہو گیا نا. اس لیے کہ 3 جمعے اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا مسلسل تو اس کے دل کو سٹیمپ کر دیا جا رہا، تو لکھ دیا جاتا منافق، اللہ کے 3 جمعے مسلسل نہ پڑھنے والا. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو یہ خزی تھا، وہ اخزا سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ تو ظاہر ہے ساری مخلوق کے سامنے رسوا ہونے والا تھا. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا. وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جو سمود ہیں، یہ کیونکہ یہ کزنز تھے، یعنی ایک ان کے جنریشن پھر اگلی جنریشن، تو ان کو عاد الاولا و عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں. سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ انہی کے بقایا تھے جو آگے پھر جو ہے وہ دوبارہ ریپروڈیوس ہوئے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو ہم نے ان کو ہدایت دی تھی. ہم کہتے ہیں نا اہدنا، ہدایت دی تھی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے اندھے پن کو پرائرٹی دی. استحبہ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پسند کیا گیا. انہوں نے پسند کی، اندھا پن پسند کیا بنسبت ہدایت کے. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو ان کو بھی ایک صاعقہ چمک نے آ پکڑا، رسوا کرنے والی، بما کانوا یکسبون، اپنے کسب کے عوض، اپنے کرتوتوں کے عوض. اس آیت میں اللہ پاک نے ایک اصول بیان کیا. قرآن حکیم میں غالباً 3 یا 4 جگہ پہ اس کو دہرایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ہدایت سے کسی کو خالی پیدا نہیں کیا. اللہ پاک عادل ہے، العدل ہے، وہ عدل نام ہی اس کا ہے. اس نے ایسا نہیں کہ یہ جو کافر مر گئے ان کے اندر ہدایت کی کوئی پوٹلی نہیں رکھی تھی. جو بندہ بھی پیدا ہوتا ہے اس میں ہدایت اور گمراہی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، دونوں سلنڈر ساتھ لگے ہوں، یہ آکسیجن کا، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا. وہ راجیو گاندھی کے اندر بھی تھا، اس کے باپ کے اندر بھی تھا، وہ ضیاء الحق کے اندر بھی تھا، وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے. جس طرح کسی بندے کا بائی پاس ہو یا نہ ہو، ایکسٹرا رگیں اللہ پاک نے انسان کی ٹانگ میں رکھی ہوئی ہیں، چاہے زندگی پر اس کا بائی پاس نہ ہو. لیکن اللہ اسی طرح کوئی ہدایت استعمال کرے یا نہ کرے، ہدایت اور گمراہی دونوں آپشن اس کے اندر پری پروگرامڈ ہے. اچھا، اب اس کی سنت یہ ہے کہ جو جس کو استعمال کرے گا اس میں اضافہ ہوگا. جو گمراہی کو استعمال کرے گا وہ اس میں فلوئنٹ ہوتا چلا جائے گا. ایک چکر باز آدمی ہر سال نئے نئے چکر سوچتا ہے، کہاں سے آتے ہیں وہ؟ فلوئنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے نا. پہلے 1-2 دفعہ غلطی ہوئی ہوگی لیکن، اور ہدایت والا اس نے بند رکھا ہوا ہے.
اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بازو کو بھی باندھ کے رکھیں 40 دن ایسے کر کے تو وہ سٹک ہو جاتا ہے. آپ 40 دن ایک آنکھ پر پٹی باندھ دیں, آپ کی بینائی چلی جائے گی. یعنی اصول سنت اللہ کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کرتے تو اس کی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی. یہی ڈارون آپ کو کہتا نا کہ جب ہمیں دم کی ضرورت نہیں رہی, دم تو چاہیے تھی نا لٹکنے کے لیے درختوں پر, تو جب ہمیں دم کی ضرورت نہیں رہی تو فطرت نے دم ہماری مٹا دی. جنہوں نے ہدایت استعمال نہیں کی ان کی ہدایت دن بدن پھر مرتی چلی گئی, کم ہوتی چلی گئی. اچھا, شرط اس کی ہے کہ پہلے تم وہ پہلے والی جو ہدایت ہم نے تمہیں دی ہے اتنی ہدایت استعمال کر کے تم اپنی سنسیریٹی ثابت کرو کہ تم سنسیئر ہو, تم مخلص ہو. اپنے گڈ جیسچر کے لیے وہ جو ہم نے تمہیں استعمال دی ہے وہ استعمال کرو. جب تم وہ استعمال کرو گے ہم تمہیں 10 گنا دیں گے, جب تم اس کو استعمال کرو گے تو ہم تمہیں 100 گنا دیں گے. 10 کی ضرب لگ گئی نا اس کے ساتھ. لیکن اگر تم استعمال کنویں کا پانی ہے, آپ اس میں سے کچھ نہ نکال, کھڑا رہے گا. ایسا نہیں کہ کنویں سے آپ پانی نہیں نکالیں گے تو وہ فلو کر کے باہر بہنا شروع ہو جائے گا, کبھی نہیں. لیکن کنواں کڑوا ہونا شروع ہو جائے گا اور کنواں بیماریوں سے بھرا جائے گا وہ پانی. لیکن آپ اس میں سے لیتے رہیں گے, قدرت اس کا لیول برابر رکھے گی, پانی صحت مند آئے گا اور اس کے سورسز مریں گے نہیں. آپ کنویں سے پانی نہ لیں, آہستہ آہستہ اس کے سورسز جو ہے وہ مر جاتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ ہدایت استعمال کریں گے. ہمارے یہاں ایک UNO وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے کہ جی گاؤں والے جو ہے وہ 10% یا 20% فنڈ ریزنگ کریں پانی کی اسکیم کے لیے یا کسی نرسری ہاسپٹل یا فرسٹ ایڈ سینٹر کے لیے, تو 80% جو ہے وہ پھر گورنمنٹ دے گی یا UNO دے گا. لیکن آپ پہلے شو کرائیں گے جا کے کہ صاحب یہ ہے ہماری بینک سٹیٹمنٹ, ہم نے اتنے پیسے ریز کر لیے ہیں, وہ آپ کو ایشو کر دیں گے. اور کہیں گے کیا کہ یہ جو ہے نا 20% یہ پہلے استعمال کرو, تم جگہ خریدو یا پائپ لے کے آؤ یا کچھ, اور ہمیں چٹ دکھاؤ کہ تم نے خرچ کر دیے. یہ نہیں کہ تم ہمارے بارے لے کے خرچ کرتے رہو اور اپنے تم بچا کے رکھو. اسی طرح قدرت کہتی ہے کہ یہ ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے, تم اپنی اخلاص اور خلوص ثابت کرو, اسے استعمال کرو. جب تم اس کو استعمال کرو گے تو پھر تم اچانک دیکھو گے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے ایک دروازہ کھلے گا جس سے سیلاب آئے گا ہدایت کا اندر, ایک فلو آئے گا. جیسے آپ دروازہ نا آٹومیٹک, آپ اس کے خاص رینج میں جب پہنچتے ہیں تو وہ کھل جاتے ہیں. دور سے آپ بے شک آوازیں مارتے رہے اس کو کھل جا سم سم, کھل جا سم سم, وہ نہیں کھلتا. اسی طرح اللہ پاک نے ہر بندے کو ایک ہدایت اس کے اندر رکھی ہے. شرط یہ رکھے کہ تم اس کو استعمال کرو گے. جو ہی استعمال کرو گے ہمیں معلوم ہے کہ تم استعمال کر رہے ہو, اور کہاں یہ ختم ہو رہی ہے اور کہاں تم بے بس ہو رہے ہو. یوسف علیہ السلام دوڑے نا دروازے تک, ان کی دوڑ دروازے تک تھی, اس نے دروازہ کھولا. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ تم ہدایت کو استعمال کرو. اس کے بعد نئے نئے دروازے ہدایت کے اللہ پاک کھولتا چلا جاتا ہے. تمہیں کوئی کتاب مل جائے گی, تمہیں کوئی دوست ایسا مل جائے گا, تمہیں کوئی کیسٹ مل جائے گی ایسی, تمہیں ٹیکس, تم گئے کسی اور کام سے تمہیں وہاں وہ مل جائے گی. اللہ پاک نے جگہ جگہ اپنی ہدایت بکھیری ہوئی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کو استعمال کرو. تم یہ کہو کہ نہیں صاحب 100% ایک ہی دفعہ, فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی, جنہوں نے ہدایت کو استعمال کیا ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اللہ پاک ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کو استعمال کرتے. تو پہلے آپ اس کو استعمال کریں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں وہ جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھا ہے, جو بھی رجل صالح تھا, کہ ایک بچہ ہے اس کو پکڑ کے وہ بندہ جو ہے وہ مار دیتا ہے. فقتلہ, اس نے اس کو قتل کر دیا. ہماری نظروں میں وہ قتل ہے, اللہ کے یہاں وہ موت. یہ جو بیمار مرتے ہیں ہمارے سامنے تڑپ کر, ان کو بھی کوئی قتل ہی کرتا ہے, ہمیں قتل کرنے والا نظر کو نہیں آتا. ان کو اسرائیل مارتا ہے, ملک الموت مارتا ہے ان کو. قل یتوفاکم ملک الموت, تمہیں وفات دیتا ہے ملک الموت. الذی وکل بکم, جس کے سپرد تمہاری توکیل کی گئی ہے, اس کی ذمہ داری لگی ہے. لیکن ہم قتل کہتے ہیں کہ بندہ کوئی کسی کو مارے
تو پھر ہم اس کو قتل کہتے ہیں. تو انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا. اب انہوں نے کہا کہ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو نے ایک معصوم جان کو مار دیا، کسی جان کے بدلے میں بھی نہیں مارا، کس نے قتل کیا ہو تو تم نے مارا ہے. آگے چل کے جب وہ قصہ کھولا گیا تو کہا گیا کہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. اس کے ماں باپ دونوں صالح تھے، ہمیں خدشہ یہ لگا کہ یہ ان کی نافرمانی کر کے ان یرہقہما، ارہاق ہوتا ہے کسی کو ایگزاسٹ کر دینا، دڑا دڑا کے مارنا اس کو، کہ یہ بچہ ان کو تنگ کرے گا. ان یرہقہما طغیانا وکفرا، یعنی ناشکری. وہ کفر سے مراد ناشکری ہے. ماں باپ کی بے ادبی ماں باپ کی ناشکری ہے نا، ناشکری اور سرکشی سے ان کو وہ تھکا دے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ پاک سبسٹیٹیوشن میں دے دیں، تبادلہ کر دے، ریپلیس کر دے. يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، پاکیزگی میں بھی وہ اس سے بہتر ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور صلہ رحمی میں بھی ماں باپ کے زیادہ قرب کا خیال رکھے اور ان کا لحاظ کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک کو خیال آیا یہ میں کیا دے بیٹھ گئی، فائل بدلی ہو گئی. ہم نے تو یہاں کے اسپتالوں کے بارے میں سنا ہے کہ بواسیر کا آپریشن کرواتا ہے تو خوب گردے کا کر دیتے. لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، فائل بدلی ہوگی جناب علی، وہ یہ بھی اللہ دیتا ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے، جناب اس اللہ دیتے کہ جناب وہ گردے کا آپریشن تھا اس اللہ دیتے کہ پروسٹیٹ کا آپریشن تھا. فائلیں بدلی ہوگی تو جس کا گردہ خراب تھا اس کا انہوں نے جناب علی وہ نکال دیا، مثانہ نکال دیا، اور جس کا مثانہ نکالنا تھا اس کا گردہ نکال دیا. کیا اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بعد میں جب پیدا کر چکا اللہ تو کہو یہ تو کسی کافر کو دینا تھا اتنی پھرتیوں والا بچہ، یہ تو میں نیک بندے کو بیچ دیا ہے میں نے، اور تم جاؤ جا کے واپس لے کے آؤ. یعنی بظاہر تو یوں ہی پتہ چلتا ہے نا کہ وہ بچہ خراب آ گیا اور پھر پیچھے دوڑایا اس کو کہ اس کو لے کے آؤ پھر تبادلے میں ہم اس کو دیں گے. ایسا نہیں ہے، وہ بچہ دیا گیا، ان کا مقدر تھا وہ بچہ. لیکن اس بچے کو پہلے بھیجا گیا، اس کی عمر اتنی تھی، پھر اس بچے کو مار دیا گیا. یعنی وہ جو مجمع تھا لوگوں نے نہیں دیکھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ اس نے مارا ہے، گاؤں والوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے دیکھا بچہ کھیلتے کھیلتے گرا اور مر گیا. کیا وہ جی مرگی کا دورہ پر ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا. اگر جس طرح وہ مارنے والا موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا، بستی والوں کو بھی نظر آتا، یا جن بچوں میں وہ کھیل رہا تھا ان بچوں کو نظر آ جائے کسی بندے نے گلا دبا کے مار دیا ہے ہمارا ساتھی، تو دوڑ کے گھر سے ابو اما چاچا کو نہ بلا کے لے آتے کہ وہ پردیسی ہیں بچہ مار گئے. ان کے پاس کوئی مرسیڈیز تو تھی نہیں کہ دبا کے بھاگ جاتے ہیں، تو گاؤں والے پکڑ لیتے ان کو. انہوں نے نہیں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے مارا ہے، باقی کسی نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ مارنے والا. وہ گرا اور بچہ مر گیا، چونکہ وہ قضاء و قدر کے نمائندے تھے، اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے. جب اس کے مرنے پر ماں باپ صبر کریں گے، دیکھیے قیمت لی جا رہی ہے صبر کی، کہ پھر ان کے ماں باپ کی ترقی ہوگی، پروموشن ہوگی نا صبر پر. تو پھر صبر کے اس جب ان کو 2-1 گریڈ ملے گا تو وہاں پھر 3 بیڈ روم والا فلیٹ ہے. بات سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ اس جس لیول پہ ماں باپ تھے اس میں اس لیول کا بچہ ان کو الاؤ نہیں تھا. صبر کریں گے پروموشن ہوگی، پروموشن ہوگی جب ان کا لیول بڑھے گا نیکی کا، تو اب اس لیول پہ وہ بچہ ان کو الاؤ ہے، اب وہ بچہ ان کو دیا جائے گا، یہ لو. ہمیں لگی بات کی کہ نہیں؟ کہ جب آپ نچلے لیول میں ہوتے ہیں، گریڈ آپ کا کم ہوتا ہے تو ایک چیز آپ کو الاؤ نہیں ہوتی، گاڑی الاؤ نہیں ہوتی، لیکن جب آپ جو ہی آپ کا گریڈ بڑھتا ہے پھر گاڑی الاؤ ہو جاتی ہے. اسی طرح اس بچے کا معاملہ تھا، انہوں نے اس پہ صبر کیا. آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی دعائیں مانگتے رہے بچے کے لیے، اور انہیں ضرورت بھی تھی دین کے کام کے لیے. لیکن اسماعیل کا جو تھے، اسماعیل کے لیول کے لیے جو مقام چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے لیے اور دعاؤں کی ضرورت تھی، اور خشوع و خضوع کی ضرورت تھی، اور منت ترلے کی ضرورت تھی. یہ صبر کرتے، دعائیں
جمع ہوتی رہی، یہ صبر کرتے رہے. انہوں نے بلیک میل نہیں کیا کہ سرکار چونکہ یہ نہیں دے رہے تو ہم جا رہے ہیں پیر کھارا شریف کی. بہت مانگ لیا نا اللہ سے، ہو ہی نہیں رہا. لہذا وہ کہتے ہیں لڑکی کو کہ اس کا باپ وہابی تھا، یہ تو نہیں مانتی بھائی پیروں فقیروں کو، اور 2-4 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا، لہذا اب انہوں نے کلی دبائی ہوئی ہے بہو کی کہ نہیں لے جاؤ اس کو وہ زندہ پیر کے پاس، پیر گنگول کے پاس لے جاؤ اس کو جا کے، تو اس کو وہاں سے خاک چٹاؤ. اب وہ بیچاری مجبور ہے، وہ تو بندی ہوئی ہے، نہیں تو وہ کہتے پھر طلاق دیں گے ہم. تو اگر اس کو مجبور کر کے لے جایا جائے تو اللہ پاک کو پتہ ہے کہ وہ مجبور ہے. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ پاک اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے غفور رحیم. تو وہ کیا کرتا، جب دعا رد ہوتی ہے اور بندہ دیکھتا کہ رسپانس کوئی نہیں ہے تو بندہ پھر ڈسہارٹ ہونا شروع ہو جاتا کہ یار پتہ نہیں کہ کیا بات ہے، جاتی ہے دعا واپس آتی کوئی نہیں. یہ بڑے دھیرج کی ضرورت ہوتی ہے کہ معاملے کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے. وہ دعائیں مانگتے رہے، اللہ سائیڈ پہ رکھتا رہا، مانگتے رہے، اللہ پاک سائیڈ پہ رکھتا رہا. آپ دیکھیں جب آپ 1 درہم ڈالتے ہیں 2 درہم والی پارکنگ میں تو وہ تو نہیں کہتا نا کہ آپ پرنٹ کے لیے بٹن دباؤ اوکے کرو، اب اس کے پیسے پورے ہوں گے تو ہوگا نا. آپ 3 درہم والی میں 2 درہم ڈال کے دباتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں پیسے پورے نہیں ہیں بھائی اور ڈالو. ایک طے ہے کہ اتنی دعائیں کرو گے تو پھر پورا ہوگا اوکے والا بٹن. یہ صبر کرتے رہے، دعائیں جمع ہوتی رہیں، یہ صبر کرتے رہے. پھر اللہ پاک نے وہ صبر کرنے والا بچہ دیا جس نے چھری کے نیچے صبر کیا. یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا نتیجہ وہ صابر بچہ تھا. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا دعا مانگتے رہے، کتنا عرصہ مانگ، پھر انہوں نے اپنے چٹے چاٹے کا واسطہ دیا ہے. واشتعل الراس شیبا، اب تو میرا چاٹا بھی چٹا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، آگ بھڑک اٹھی ہے میرے بالوں میں. پھر اللہ پاک نے وہ بیٹا دیا ہے جس کا سر جب چھری سے کاٹا گیا، ناچنے والی تھی ایک، اور وہ بادشاہ کی سوتیلی بیٹی تھی، اس کی ماں اس کی بیوی تھی. یہ لڑکی تھی دوسرے شوہر سے تھی. شرعن جب آپ ایک عورت سے شادی کر لیتے تو اس کی بیٹی آپ پر حرام ہو جاتی ہے، وہ آپ کی اصلی بیٹی، حقیقی بیٹی بن جاتی ہے. اب یہ اسے پسند آ گئی، وہ چاہتا تھا ان سے فتویٰ کہ وہ جواز کا فتویٰ دیں کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کی ماں کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ نکاح کر لو. انہوں نے فتویٰ دیا یہ ناجائز، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ تیری بیٹی ہے. اس پہ وہ عورت بھی بھڑک اٹھی، اس نے بادشاہ سے یہ ضد رکھی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے مولوی نہیں مانتا نہ مانے، ہم تو بادشاہ ہیں نا بھائی، ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں. وہ قانون والے کہتے نہیں کہ اگلی آئینی ترمیم میں ہم یہ نکال دیں گے سارا مسئلہ، ترمیم کر لیں گے ہم لوگ. لڑکی نے شرط رکھی کہ تیرا اور میرا حق مہر یہ کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. دیکھیں یحییٰ کا سر چاہیے مجھے حق مہر میں. اور اس بدبخت نے ان کا سر کٹوایا اور پلیٹ میں رکھ کر اس کو پیش کیا ناچنے والی کو. پلیٹ میں وہ سر بولا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کہ یہ اب بھی تیرے اوپر حرام ہے، میرا سر کٹنے کے بعد بھی میرا فتویٰ وہی ہے کہ یہ تیری بیٹی ہے اور تیرے اوپر حرام ہے. تو وہ صبر والا بیٹا اس کے نتیجے میں. تو یہ جو معاملات ہیں اللہ پاک کے، یہ اس طرح کا نہیں ہے، اس لیے کہ جس میں آپ ٹائم فریم کسی کو دیتے ہیں وہ دعا نہیں ہوتی، وہ تو آرڈر ہوتا ہے، وہ تو آرڈر ہوتا ہے. ہم یہ جو ذہن میں ایک، ہم منہ سے نہ کہیں لیکن ذہن میں ہم ایک رکھتے ہیں کہ اتنے میں یہ دعا پوری ہو جانی چاہیے، یہ آرڈر ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ 90 سال حضرت ہاجرہ کی عمر تھی، 110 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی. اللہ پاک نے دعا قبول کی، اولاد ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ قال الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے نوازا ہے اسماعیل اور اسحاق سے. ان ربی لسمیع الدعاء،
میرا رب دیکھو کیسے دعائیں سنتا ہے. یہ نہیں کہا کہ مر گئے یب گئے منگ منگ کے اور پیچھے اب رائی کک نہیں اب دیا ہے. گلا نہیں نہ کیا, تعریف کی ہے اور منافقانہ تعریف نہیں کی, اس لیے کہ انہوں نے ٹائم فریم نہیں دیا ہوا تھا کہ ابھی ابھی چاہیے. یہ تو آرڈر ہو گیا, اور رب کو آرڈر دینا کر بھی اور ہماری مرضی کے مطابق کر نہیں. ان ربی لسمیع دعا, میرا رب یقیناً دعائیں سنتا ہے. کتنا یقین ہے ان دعاؤں میں. اور اس کے بعد انہوں نے پھر اسی موڈ میں دعاؤں کی لائن لگا دی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پیار آیا ہوا تھا نا رب. جیسے جب باپ نے اور ماں نے اور بھائی اور سارے جب سجدہ ہوا اور وہ خواب پوری ہو گئی تو یوسف علیہ السلام کا دھیان ادھر پھر گیا, رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی. ایسے پتہ چلتا ہے جیسے سارا منظر غائب ہو گیا, نہ وہاں ان کے بھائی کھڑے ہیں, نہ باپ کھڑا ہے, نہ ماں کھڑی ہے, نہ دربار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. رب اور اس کے سامنے یوسف کھڑے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ ہے دعا, یہ ہے طریقہ. تم اس کو استعمال کرو. ہدایت کو اللہ پاک مزید ہدایت دے گا. ہم جب جایا کرتے تھے خصوصی گشت پر تو دکانوں پر جاتے تھے, گھر میں کوئی ہوتا تھا تو اس کو باہر بلاتے تھے. یعنی اگر اس نے دروازہ کھولا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ وہیں پہ بات کرے تو ہمیں ہدایت یہ تھی کہ آپ کوشش کریں کہ وہ ایک دو قدم اٹھا لیں. بھائی صاحب بات کرنی ہے, آپ اسے بھی پتا ہوتا تھا ہم نے کیا بات کرنی ہے, تو ہم کوشش کرتے تھے آپ باہر آ ذرا بات کرنی ہے آپ سے, تو 2 قدم دروازے کی سائڈ پہ لے جانا, یا وہ کاؤنٹر پہ کہتا بھائی بات کرو, ہم نہیں بھائی صاحب آپ ذرا ادھر آ جائے تھوڑا آپ سے بات کریں آپ تھوڑے. اچھا اس میں مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ ہدایت کی تلاش میں 2 قدم اٹھا لے, کاؤنٹر چھوڑ کے جو باہر آ رہا ہے تو وہ قدم شاید قیامت کے دن اس کی بخشش میں یہی 2 قدم اہم ثابت, پلڑے دونوں برابر ہو گئے. اور وہ 2 قدم جو اس نے اللہ کی راہ میں اٹھائے تھے وہ 2 قدم اس کے پلڑے میں رکھے جائیں اور اس کی جنت بن جائے. اچھا ادھر ان کو ہدایت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ قدم اٹھائے تو تم دل میں دعا کرو کہ اللہ پاک یہ جو تیرے رستے میں اس کے قدم اٹھ رہے ہیں ان کو قبول فرما دے اور اس کو توفیق دے اپنے رستے میں چلنے کی. تو پھر اللہ پاک دیتا ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, ہم نے دیکھا بھی ہے. تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ کسی سے, بعض لوگ وہ بھی ہوتے تھے ہمارے علماء دیوبند میں سے تھے ایک صاحب, اور انہوں نے ایک عورت سے رات خریدی اس کی, اور پھر اس سے کہا کہ بھائی تیری رات میری ہے, اور اس سے کہا کہ وضو کرو, اور اس کو وضو کروایا اور اس کو مصلی پہ کھڑا کیا اور خود بھی مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور رب کے سامنے رونا شروع ہو گئے کہ اللہ پاک تیرے دروازے تک میں اس کو لے آیا ہوں, آگے میری بس. اور اس عورت نے سارا کام چھوڑ دیا اور اللہ والی بن گئی. اللہ پاک نے شاہ اسماعیل شہید صاحب کا واقعہ ہے, اور وہ عورت پھر اللہ کی راہ میں نکلی اور دیکھیں قبول کر لی اللہ پاک میرا. اسی طرح ان کا واقعہ, ان کی تلاوت بڑی, شاہ اسماعیل شہید صاحب کی رحمت اللہ علیہ, ان کی تلاوت بڑی ملکوتی تلاوت ہوتی تھی. تو وہ ایک طوائف تھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے دروازہ بجایا تو کوئی خاتون باہر نکلی, تو جو ان کی آگے نوکرانی تھی تو وہ طوائف جو تھی وہ نچلے لیول کی تھی نہیں, راجا مہاراجاؤں کے پاس جایا کرتی تھی, کال گرل قسم کی چیز تھی. تو انہوں نے کہا کہ اپنی مالکہ سے کہو کہ ایک مانگنے والا ہے. اس نے جا کے بتایا مانگنے والا ہے, تو اس نے کہا کہ دے دلا کے تو فارغ کر دو اس کو. کہنے اس سے کہو کہ وہ یہ کہتا کہ میں نے تیرے سین کے اندر آ کے آواز لگانی ہے. کہ یہ کون پاگل ہے, جب بغیر آواز کے ہم اسے دے رہے ہیں تو یہ کیوں آواز اندر لگانا چاہتا ہے. ضد کرتا ہے کہ تم دو یا نہ دو لیکن مجھے آواز اپنے سین کے اندر دینے دو. تو ان کا اچھا ٹھیک ہے اس کو بولو آ کے دے لی. یہ اندر گئے, انہوں نے اپنا پرنا اتارا, نیچے گئے, نماز کی نیت کر کے انہوں نے شروع کر دیا, نفل کی نیت, تلاوت قرآن شروع کر دی. اب جو آواز اندر گئی تو وہ پھر اس نے دل کو کھینچنا شروع کیا. پھر اس نے آ کے دیکھا کہ بھئی یہ کون ہے, اور وہ سنتی رہی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے رہے
اور جناب ان کی اب نفل ختم نہیں ہوئے گے تو وہ روتی ہوئی باہر نکل آئی اور اس نے توبہ طائب کی، اور اس کے یہاں اس وقت 8-9 لڑکیاں اور بھی تھیں، اور پھر ان سب کی توبہ کروا کے انہوں نے اس محلے میں لوگوں کے ساتھ ان کے نکاح کروائے کہ بھئی اگر انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، توبہ کر لیا، تو اگر تم اب ان کو قبول نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں قیامت کے دن تم مجرم سمجھے جاؤ گے۔ تو یہ اس وقت تھا جب وہ نکلے وہاں سے، جہاد کے لیے نکلے تھے ہندوستان سے۔ تو اپنے قدم استعمال کرو ہدایت کے لیے اور معاملہ رب پر چھوڑ دو۔ تم دیکھتے ہو کہ جب کوئی ماں یا باپ کی طرف کوئی بچہ ابھی قدم قدم چلنا شروع ہوتا ہے، پوری طرح فلوئنٹ نہیں ہوتا چلنے میں، تو وہ اگر ماں باپ کی طرف چلتے ہوئے 2 قدم لے لیتا اور اس کے بعد گرنے لگتا ہے تو ماں باپ گرنے نہیں دیتے، پھر وہ دوڑتے ہیں، اور گرنے سے پہلے اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو قدم ہماری طرف اٹھتے ہیں پھر ہم ان کو ڈگمگانے نہیں دیتے، ہم تھام لیتے ہیں پھر ان کا۔ فاستحبوا العمى علی الہدی، تو انہوں نے پسند کیا، یہ ان کا چوائس ہے، یہ ان کا چوائس ہے، ہم نے دونوں چیزیں دی تھی، یہ استعمال کرو گے۔ دیکھیں نا پانی کی 2 ڈائنے ہیں نا، گرم بھی ہے ٹھنڈا بھی ہے، آپ ٹھنڈے والا کھولتے تو ٹھنڈے والے میں سے پانی آنا شروع ہوتا ہے، گرم والا کھڑا ہے، اور گرم والے سے کھولتے تو گرم والا آنا شروع۔ ہدایت والا آپ نے کھولنا ہے، رب نے بھرا ہوا ہے، پورا ہیٹر موجود ہے، کھولنا تم نے، یہ شرط ہے، دینی رب نہیں ہے، سب کو رب نے دی۔ فاستحبوا العمى، انہوں نے دوسری طرف دیکھے، انہوں نے اندھے پن کو استعمال کیا، علی الہدی فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون بما كانوا یکسبون۔ اب بات کو مکمل کیا گیا رکوع، یہاں یہ پورا یہ جو رکوع ہیں یہ ایسے نہیں لگے ہیں، یہ رکوع مطلب یہ ہے کہ یہ بات یہاں پوری ہو گئی ہے۔ بات کہاں پوری ہوئی؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یہ پچھلے جتنے ادوار گزرے ہیں، قوم عاد کے بھی اور قوم سمود کے بھی، اس میں اینڈ کیا ہوا؟ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ دوسروں کا تو جو بیڑا غرق ہوا، پھر ذہن میں سوال آتا کہ جی ہیرو کا کیا بنا؟ ان کو کیا ہوا؟ کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو بچانا ہماری ایگو کا مسئلہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو بچا دیا کہ نہیں بچا لیا؟ یعنی یہ ہمارے لیے، کوئی رسول کو کہا جاتا تھا کہ تمہیں بچانا ہماری ذمہ داری۔ لوط علیہ السلام کو بچا لیا کہ نہیں بچا لیا؟ بیوی نے وہاں اڑ گئی، اس کو اڑا دیا۔ تو انہی حالات میں، یعنی جس پانی نے دوسروں کو ڈبویا اسی پانی نے وہ کشتی اٹھائی ہے نوح علیہ السلام والی یا نہیں؟ انہی اسباب کو استعمال کر کے، جس سمندر نے ڈبویا فرعون کو، اسی سمندر نے موسیٰ کو رستہ دیا کہ نہیں دیا؟ نجین الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ ایمان والے اور تقوی والے ہیں، وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ زمانہ کھا جائے گا ان کو، یہ پی جائے گا ان کو، مٹا دے گا ان کو۔ تمہارے دفاع کی ذمہ داری ہماری ہے، تم اللہ کے دین کے دفاع کی سوچو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔